شام بخیر دوستو. ہم پاکستانی قوم من حیث القوم اپنے حکمرانوں کو تو صبح دوپہر شام ملعون کرتے رہتے ہیں کہ مختلف ہیلوں بہانوں سے قوم کو ہماری اشرافیہ لوٹ رہی ہے، ٹھگ رہی ہے. اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. اور ہم بڑے گلا پھاڑ پھاڑ کے اپنے حکمرانوں کے خلاف جہاں کہیں بھی کسی مجلس میں اکٹھے ہوتے ہیں، یہ بات چیت چلتی رہتی ہے. لیکن وائس ورثہ ہم من حیث القوم کتنے زیادہ کرمنلز ہیں، کتنے فراڈ پر مبنی ہماری سوچ ہے، اس کا کبھی ہم نے محاسبہ کرنے کی جد و جہد نہیں کی. ہم دودھ میں پانی ملاتے ہوئے یا مختلف چیزوں میں ملاوٹ کرتے ہوئے حکمرانوں کو کوس رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنا محاسبہ خود احتسابی کے عمل سے ہم بالکل عاری ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ آج پاکستان دنیا میں ای فراڈز کی آماجگاہ بنا ہوا ہے. کسی بھی نوعیت کا پاکستان میں جو ای بزنس ہو رہا ہے، آن لائن بزنس ہو رہا ہے، آن لائن ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں، آن لائن کورسپونڈنس ہو رہی ہے، اس میں اس قدر ہمارے ملک میں، ہماری مملکت میں فراڈ ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. اور اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اس فراڈ نیٹ ورک کا بڑے بڑے وہ ادارے جو ان کا محاسبہ کر سکتے ہیں سائبر کرائمز کو روکنے کے لیے، جیسے FIA ہے ہمارا محکمہ، CIA ہے، ان تک ان کی بھرپور دسترس ہے. اور کہتے ہیں منی میکس دا میئر گو، دام بنائے کام. تو اس میں بھرپور طور پر ان کی نیٹ ورکنگ اوپر تک مربوط ہے، جڑی ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں اول تو یہ لوگ ای فراڈ کرنے والے پاکستان میں ایکسپوز ہوتے ہی نہیں ہیں، پکڑے ہی نہیں جاتے. اور اگر ایکسپوز ہو جائیں، پکڑے جائیں، تو وہ صرف نشستن برخاستن والی کارروائی ہوتی ہے. ان لوگوں کو کیفر کردار تک ہماری عدالتیں، ہمارا سائبر کرائم کا ڈپارٹمنٹ بالکل بھی نہیں پہنچا رہا. مکہ ہونے کے بعد ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. ابھی کل ہی کی خبر چل رہی تھی کہ ایک بہت بڑا انٹرنیشنل فراڈ پاکستان میں بیٹھے لوگ کر رہے تھے، اس میں کچھ 6 مرکزی ملزمان پکڑے گئے اور ان کو چھوڑ بھی دیا گیا ہے. یعنی آپ اندازہ کر لیجئے کہ اس قدر زیادہ ڈھیل دی جا رہی ہے. تو اس کے نتیجے میں یہ سرگرمیاں پاکستان میں اور اس طرح کے گروپس جو ایول کرمنل جینیس لوگ ہیں، ایول جینیس لوگ ہیں پاکستان میں کرائمز کر رہے ہیں، وہ بڑی تیزی سے پھیل رہے ہیں. اور اس شارٹ کٹ میں بڑے پڑھے لکھے اور بہت زیادہ سکلڈ نوجوان جو ہے آگے بڑھتے چلے آ رہے ہیں. تو قومی طور پر ہم چونکہ ایک مجرم قوم ہیں اور ہمیں ہر کونے خدرے میں بےایمانی کرنے کا، فراڈ کرنے کا صرف موقع چاہیے. ایماندار ہم صرف دکھاوے کے لیے جب تک پکڑے نہیں جاتے. ادروائز آپ دیکھ لیجئے ہمارے ہاں آن لائن شاپنگ کی اب سوشل میڈیا کی آمد کے نتیجے میں آپ فیس بک پہ بیٹھ جائیں، انسٹاگرام پہ ہوں اور ٹک ٹاک پہ ہوں، ہر طرف آن لائن شاپنگ کا ایک رواج چل پڑا، ایک ٹرینڈ چل پڑا. اور دھڑا دھڑ بہت ہی تھرڈ کلاس پروڈکٹس کو بہت ہی فیسینیشن کے ساتھ، دل فریبی کے ساتھ، بڑے چام کے ساتھ پیش کیا جائے گا، پریزنٹ کیا جائے گا، اور لوگ فوری طور پر ٹریپ ہو جاتے ہیں اور آرڈر دینے بیٹھ جاتے ہیں. 2-4 کمپنیاں ہیں پاکستان میں جو ریلائبل ہیں، بہت اچھے انداز پہ کام کر رہی ہیں، لیکن ان کمپنیوں کے جو ایسوسیٹس ہیں، جو ان سے وابستگان ہیں، وہ بھی اسی طرح ہی ہیں کہ آن لائن جو پروڈکٹ دکھائی جا رہی ہے اس کے نتیجے میں جو ڈیلیوری مل رہی ہے وہ انتہا درجے کی ناقص ہے. تو آپ اس کے نتیجے میں ہمارے پاکستانی آئے دن ہزاروں کی تعداد میں ان آن لائن کمپنیوں کی شاپنگ کے نتیجے میں فراڈ کی نظر ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ ہمارا قومی المیہ ہے. دنیا میں کچھ دوست پچھلے دنوں USA سے آئے ہوئے تھے، وہ بات کر رہے تھے کہ آپ نے ٹاپ کلاس چیز لینی ہو تو لوگ سہارا لیتے ہیں کہ آن لائن شاپنگ کے ذریعے سے یہ چیز منگوا لی جائے تو بہت اچھی مل جائے گی. اور پاکستان میں اس کے برعکس، اس کے وائس ورثہ سچویشن ہے کہ آن لائن میں اس سے بہتر ہے کہ آپ خود تردد کر کے مارکیٹ میں چھان پھٹک کر کے کوئی چیز لے لیں، وہ زیادہ عرصہ آپ کے پاس چل جائے گی، معیاری بھی، کوالٹیٹیو بھی ہوگی. لیکن آن لائن آپ جس قدر فیسینیشن میں مبتلا ہوتے ہیں اس قدر ہی آپ کو مایوسی ہوتی ہے جب وہ ڈیلیوری آپ کے پاس پہنچتی ہے. مجھے ذاتی طور پر بھی اپنے دوست احباب کے فیڈ بیک سے بھی بے بہا متعدد مثالیں ہیں تجربات کی کہ پاکستان میں یہ بڑے ہی زور و شور کے ساتھ، بڑے شد و مت کے ساتھ اور بڑے خشوع خضوع کے ساتھ یہ آن لائن فراڈ ہو رہا ہے. اور لوگ ٹریپ ہو رہے ہیں، دوسروں کے ایکسپیرینس کو، دوسروں کے ایکسپوجر کو، آبزرویشن کو نہیں سنتے، بس دھڑا دھڑ آرڈر پہ آرڈر چلائے جا رہے ہیں. نتیجہ کیا ہے کہ ہم من حیث القوم چونکہ جرائم کے دلدادہ ہیں، ہر طرح کے جرم کا ارتکاب ہم اپنا فرض عین سمجھتے ہیں، اور اپنا محاسبہ کرنے کی بجائے صرف حکمرانوں کو کوس کر ہم اپنے ضمیر کو مطمئن کر لیتے ہیں. ہم دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں چاول ہیں، چاول ایک زمانے کی بات نہیں، کل ہی کی بات ہے، پاکستان میں 100 روپے کی رینج میں ہوتا تھا. آج پاکستان میں اچھا چاول 500 روپے کی رینج میں ہے. تو میں ایک چاول بیچنے والوں کے ایک
ہول سیلر کے پاس پچھلے دنوں بیٹھا تھا، تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ پاکستان میں تو 1 نمبر چاول ہے ہی نہیں، یعنی ایک چاولوں میں اس قدر زیادہ ملاوٹ ہے 2 نمبری کی کہ 1 نمبر کے پیسے لے کر بڑے بڑے شاپنگ مالز جہاں لوگ بڑے بڑے کیش اینڈ کیریز جہاں لوگ تردد نہیں کرتے کوالٹی کی چھان پٹک کے، وہ سمجھتے ہیں ایک برانڈ میں ہم آ گئے ہیں تو بہت بڑی چیز ہوگی، انہی برانڈز میں چاولوں کی مد میں یعنی 3 درجہ سوم کا درجہ چہارم کا چاول درجہ اول بنا کر بیچا جاتا ہے، اور بڑے فخر سے ہم ان برانڈ نیمز کے ساتھ وہ چاول خریدتے ہیں۔ اسی طرح انڈوں کا جو ایک سٹینڈرڈ وزن ہے، اس وزن سے بلو انڈے جو ہے پورے پاکستان میں بیچے جاتے ہیں، جبکہ جو قیمت کا تعین ہے وہ درجہ اول انڈم کے گرامج کو سامنے رکھ کر ہوتا ہے، وہ بھی اسی طرح بڑی تیزی سے فراڈ ہو رہا ہے۔ ہم اس میں بڑی تیزی سے اس کا نتیجہ نکلا ہے کہ ہماری ایکسپورٹس دنیا میں فیل ہو گئی ہیں، چونکہ ہمارے مال کی کوالٹی مینٹین نہیں ہوتی انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق، اور ہمیں بہت زیادہ عادت ہے چیزوں میں ملاوٹ کرنے کی، ملمسازی کرنے کی، تو اس کے نتیجے میں آپ دیکھ لیں جیسے دن بدن ہمارے ہاں اے ٹی ایمز کے اسکیم سامنے آ رہے ہیں، فراڈ سامنے آ رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں سے میں ملا ہوں جو اے ٹی ایم سے ٹرانزیکشن کرنے سے گھبرا رہے ہیں، آج بہت زیادہ تذبذب کا شکار ہیں کہ یہاں اس قدر زیادہ اس وقت جو ہے وہ لوگ ٹریپ ہو جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں میرے اپنے ایک اسٹوڈنٹ میری آئے ہوئے تھے اور اسی اے ٹی ایم کے ایک اسکیم کی نظر ہوئے، 1,25,000 روپے ان کے جو ہے اسی طرح لوٹ لیے گئے، نکال لیے گئے۔ بینکس کے پاس چلے جائیں تو بینکس کے پاس کوئی ریمیڈی نہیں، چونکہ اسٹیٹ بینک اس تیزی اور اس مستعدی سے بینکوں کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر رہا، اس لیے برانچز اپنی جان چھڑانے کے لیے کسٹمرز کو بھی اسی طرح نظر انداز کیے چلے جا رہے ہیں، اور یہ تیزی سے پاکستان میں کرپشن بڑھ رہی ہے۔ جیسے ایزی پیسہ، جیز کیش لنکس، جتنے بھی کیش لنکس ہیں ان میں اس قدر زیادہ پاکستان میں فراڈ ہے، لوگوں کی دولت لوٹی چلی جا رہی ہے۔ لیکن چونکہ ہماری حکمران اشرافیہ ایک مجرم اشرافیہ ہے، ان کو اپنے اربوں خربوں روپوں کی فکر ہے، ان کو عوام کے اوپر مانیٹرنگ، اکاؤنٹیبلٹی، ویجیلنس، سرویلنس اس طرف توجہ نہیں، اس لیے ہمارے سائبر کرائم کے سارے محکمے سوئے ہوئے ہیں، اور بڑی تیزی سے ہم آن لائن فراڈ کی طرف، ڈیجیٹل فراڈ کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہماری سوسائٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس کے کنٹریری آپ دیکھیں بڑے خشوع خضوع سے مساجد میں بھی ہم جاتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، صوم و صلات کے پابند بھی ظاہر کرتے ہیں اپنے آپ کو، تسبیحات بھی چلتے ہوئے ہمارے ہاتھوں میں ہوئے، وظائف چل رہے ہیں، لیکن آن لائن فراڈ میں ہم باز نہیں آ رہے ہیں، اور بڑی تیزی سے دنیا کے 10 ملکوں میں پاکستان کا شمار ہے جو آن لائن فراڈز میں سر فہرست ہیں۔ یہاں ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا صرف بربادی پھیلانا یا بربادی حکمران پھیلا رہے ہیں، ہم نہیں پھیلا رہے اپنے فکر و عمل سے، اپنی عملی زندگی سے لوگوں کو اس قدر زیادہ ہم اذیتوں میں، پریشانی میں ان کے ساتھ فراڈ کر کے گھسے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس پر ہمیں اجتماعی طور پر سوچنا ہوگا، سوسائٹی کے پڑھے لکھے سلجھے ہوئے لوگوں کو سوچنا ہوگا کہ سب سے پہلے تو اپنی فیملیز کو، اپنے بچوں کو بہت زیادہ لٹریٹ کریں کہ کسی بھی لالچ میں یا ان لوگوں کی جو ہے وہ ٹریپنگ لینگویج میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بھی بڑے سے بڑا انسینٹیو میسج کے ذریعے سے یا وائس کال کے ذریعے سے آپ کو دینے کی کوشش کرے تو آسک them who the hell is he to offer you such kind of bonuses، کہ اس طرح کے انعامات، بونسز وہ آپ کو کس خوشی میں آفر کر رہے ہیں۔ تو یہاں اگر جب ہم اپنی لالچ کے اوپر روک لگا لیں گے تو میں سمجھتا ہوں پاکستان میں پھیلے ہوئے ان نوسر بازوں کے نیٹ ورک کو ہم روک سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔